يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے مبعوث کیے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، آج کی اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہر طرح کی امیدیں اللہ رب العالمین سے وابستہ کرنا، امیدیں اللہ رب العالمین سے لگانا۔ ہم انسانوں کی کمزوریاں اور خامیوں میں سے ایک کمزوری اور خامی یہ ہے کہ ہم انسان مصائب کے بعد راحت سے نا امید ہو جاتے ہیں، ہم انسان بیماریوں کے بعد شفا سے نا امید ہو جاتے ہیں، ہم انسان ناکامیوں کے بعد، نقصان کے بعد نفع سے نراش ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے بدظن بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی اس فطرت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ انسانوں کو جب نفع کی چیز پہنچے، جب انسانوں کو فائدے حاصل ہوں تو پھر وہ خوب خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوشیاں مناتا ہے۔ لیکن اس انسان کو اگر ان کے کسی غلط کام پر اسے سزا دی جائے، اگر ان سے خوشیاں چھین لی جائے، اگر اسے مصائب اور پریشانیوں میں ڈال دیا جائے تو پھر وہ نا امید ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ جب انسانوں کو میری طرف سے نعمتیں ملتی ہے، جب انسانوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشیاں دی جاتی ہے تو انسان خوش رہتا ہے، بہت زیادہ خوش رہتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد بھی نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کبھی یاد بھی نہیں آتا ہے۔
اپنے آپ کو بالکل دینی چیزوں سے بچ کر رکھتا ہے، ہٹا کر رکھتا ہے، لیکن جب انہیں ناکامیاں اور مصیبتیں ان کے ساتھ آنے لگے، پریشانیاں اگر آنے لگے تو نراش ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ نا امید ہو جاتا ہے، اللہ سے بدظن ہو جاتا ہے۔ حاضرین اکرام، کچھ جگہیں جہاں انسان بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے، حالانکہ مایوسی کفر ہے، اللہ رب العالمین سے امیدیں توڑ لینا، اللہ رب العالمین سے امیدیں چھوڑ دینا یہ کفر ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مومن اور نا امیدی یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہو نہیں سکتی ہے۔ کچھ جگہیں جہاں انسان بہت زیادہ نا امید اور مایوس ہوتا ہے، ایک جگہ ہے جب انسان کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، انسان کے گناہ بڑے بڑے ہوں، تو پھر انسان اللہ کے یہاں مغفرت سے یا اللہ مجھے معاف کر دے، انسان کبھی کبھار اس چیز سے مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے حقوق العباد میں میری بہت زیادہ غلطیاں ہیں، میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، مال اور دیگر چیزیں ناحق کمائے ہیں، ایک دوسرے کو ستایا ہے، یہ حقوق العباد میں میری کوتاہی، حقوق اللہ بھی میرے ٹھیک نہیں ہے، میں نے نمازیں چھوڑی ہیں، میں نے بہت ساری عبادتیں چھوڑی، عبادتیں تو کچھ کی ہی نہیں، کیا مجھے اللہ اب بھی معاف کر دے گا؟ کیا اللہ رب العالمین مجھے اب بھی بخش دے گا؟ یہ اس فکر میں رہتا ہے یا نا امید ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ شیطان کی طرف سے انسان کو اور دور کرنے کی سازش ہوتی ہے، یہ اور بھٹکانے کی سازش ہوتی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تمہارے گناہ چاہے جس قدر ہوں میرے پاس تو آؤ، توبہ و استغفار تو کرو، معافی مانگ کر تو دیکھو، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یہاں جو معافی اور مغفرت ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس، اللہ کے یہاں رحم اور مہربانی کے 100 درجے ہیں، ان 100 میں سے صرف ایک درجہ کو انسانوں کے بیچ میں نازل کیا ہے، انسانوں کو صرف ایک درجہ دیا ہے مہربانی کا، اور اس ایک درجے کا یہ نتیجہ دیکھتے ہو کہ ایک ماں اپنے بچوں پر کتنا زیادہ مہربان ہے، ایک باپ اپنے بچوں پر کتنا زیادہ شفیق اور مہربان ہے، یہ ایک مہربانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے یہاں جو 99 درجہ مہربانی کے موجود ہیں، اگر ایک کافر کو معلوم ہو جائے اللہ رب العالمین کی اس مہربانی کی وسعت کیا ہے، کتنی زیادہ کتنا اللہ مہربان ہے، اگر ایک کافر کو معلوم ہو جائے تو وہ کافر اللہ کی جنت سے کبھی مایوس نہیں ہوگا، وہ بھی اللہ کی مہربانی کو سن کر، اللہ رب العالمین کے رحم کو جان کر ایک مشرک اور کافر بھی جنت کی تمنا اور آرزو کرے گا۔ آگے فرمایا، اللہ کے یہاں جو عذاب ہے، اللہ کے یہاں جو جہنم ہے، اگر ایک مومن کو معلوم ہو جائے کہ وہ جہنم کیا چیز ہے، وہاں کا عذاب کیا ہے، تو ایک مومن اللہ کے عذاب سے کبھی غافل نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے کبھی نڈر نہیں ہوگا۔ یعنی آخرت کی جو چیز ہے، اللہ رب العالمین کی یہاں جو مہربانی ہے، وہ انسانوں کے درمیان ایک توازن قائم کرتا ہے کہ کوئی مایوس نہ ہو جاؤ، کوئی مایوس نہ ہو، بلکہ مجھ سے امیدیں وابستہ رکھنا، اور کوئی نڈر نہ ہو جاؤ، کوئی غلطیوں پر یا کوئی اپنے ایمان سے دھوکہ نہ کھاؤ، بلکہ اعتدال میں رہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر میں انسانوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتا ہوں، اگر میں انسانوں کو بخشتا نہیں ہوں، تو پھر کون سی ذات ہے جو تمہیں بخشتا ہے، کون سی ذات ہے جو تمہارے اوپر مہربانیاں کرتا ہے؟ آپ غور کریں کہ اللہ نے جس طرح ہم سے عبادتوں کا مطالبہ کیا ہے، اللہ نے جس طرح ہم سے اپنی عبادت کے لیے کہا ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اتنی اطمینان اور سکون سے عبادتیں کر سکتے ہیں؟ اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں اور مہربانیاں ہم پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے بندوں سے جو گناہ کے بعد مایوس ہو جاتا ہے، اللہ نے فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ نے جو انسانوں کو خطاب کیا، انسانوں کو بلایا، آپ اس بلانے پر غور کیجئے۔ انسان کی یہاں بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ مجرموں کو اگر کسی سے غلطی ہو، کہا جاتا ہے اے مجرموں ادھر آؤ، اے خطا کارو، اے گنہگارو ادھر آؤ،
یہ دنیا کا نظام ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی الذین اسرفوا، گناہ گرچہ کیے ہو، تمہاری غلطیاں اگرچہ ہیں لیکن تم میرے بندے ہو، تم میرے بندے ہو، بندے کہہ کر پکارا اللہ رب العالمین نے، اے مجرموں نے ہی کہا یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو۔ چاہے اور آگے فرمایا اپنے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، مغفرت سے مایوس نہ ہونا، فرمایا تمہارے گناہ بلا کسی استثناء یہ گناہ معاف نہیں کروں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جمیعا تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، توبہ کے لیے آؤ، میرے پاس مغفرت کے لیے آؤ، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، بخش دوں گا، یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، انہ هو الغفور الرحیم، میں ہی تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے بنی آدم، جب تک تم مجھ سے مغفرت کرتے رہو گے، مجھ سے مغفرت چاہتے رہو گے، مجھ سے امیدیں وابستہ کرتے رہو گے، تب تک تم فکر نہ کرنا، کسی چیز کی بھی فکر نہ کرنا، اگرچہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، یعنی اتنا زیادہ ہو، یا بادلوں کے مانند عظیم ہو، بڑے ہوں، اس کے باوجود بھی ڈرنا نہیں، میری مغفرت سے مایوس نہ ہونا۔ آگے اسی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے اے بنی آدم، اگر تم زمین بھر کے، یعنی زمین بھر جائے اتنے زیادہ گناہ کر کے میرے پاس آئے ہو، اتنے زیادہ گناہ کر کے میرے پاس آئے ہو، اور اگر شرک نہ کیے ہو تو میں ان گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں ان گناہوں کو بخش دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مغفرت اور بخشش ہے۔ لہٰذا انسان کو اللہ رب العالمین سے اگر گناہ ہیں، اگر غلطیاں ہیں تو امیدیں نہ توڑیں، اللہ رب العالمین کی رحم، اللہ رب العالمین کی مہربانی سے مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ کریں۔ انسانوں کی دوسری جگہ جہاں انسان مایوس اور پریشان ہوتا ہے وہ ہے مصائب یا مشقتیں، پریشانیاں۔ انسان جب دیکھتا ہے کہ میرے گھر میں مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں اور وہ چھوٹ نہیں رہی ہے، میں اپنی تجارت میں یا دنیاوی معاملات میں مسلسل ناکام ہو رہا ہوں، اور اعلی اولاد یا دیگر جو دنیاوی معاملات ہیں مجھے برابر ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور ان پریشانیوں کو دیکھ کر، ان پریشانیوں کو رو رو کر وہ اللہ رب العالمین سے امیدیں توڑ لیتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ حاضرین اکرام، یہ بھی انسان کو شیطان بہکاتا ہے اور دور کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، کہاں کسی مزار پہ لے جانے کے لیے، شرک کرانے کے لیے، یا کسی اور جگہوں کی طرف، یا کسی اور غلط کام میں داخل اور ڈالنے کے لیے شیطان انسانوں کو اللہ رب العالمین سے نا امید کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی رب ہے جو تمہارے نا امیدی کے بعد بارش کو نازل کرتا ہے اور اپنی رحمتوں کو تمہارے درمیان عام کرتا ہے۔ وہ تم انسانوں کا ولی ہے، تم انسانوں کا مددگار ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد نہیں کر سکتا ہے۔ ہم غور کریں، ہم انسان دیکھیں کہ مصیبتوں میں اگر اللہ کی ذات ہم انسانوں کی مدد نہیں کرتا ہے تو پھر کون کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ ہم انسانوں کو مصائب اور پریشانیوں سے کون نکالتا ہے؟ آپ غور کریں، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات کس نے دی؟ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد کس نے دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کس ذات نے نکالا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، اس کنویں سے اسی کس نے نکالا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات اور غار ثور میں مشرکوں اور دشمنوں سے اللہ کے علاوہ کس نے بچایا تھا؟ اللہ کے علاوہ کس نے اس ذات کو، کس نے اس شخصیت کو محفوظ کیا تھا؟ آپ یاد کریں، غور کریں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے دو اور ایک تیسرے اپنے تین بیٹوں سے تین بیٹے کھو چکے،
3 بیٹے ان سے دور ہو چکے، اس موقع پر انہوں نے کس ذات سے امید لگائی اور کیا کہا اپنے بچوں سے، یا بنی اذهبوا، لا کہا اے میرے بچوں، فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، جاؤ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈو، اپنے بھائیوں کو تلاش کرو اور اللہ کی رحم سے، اللہ کی مہربانی سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت سے تم مایوس کافر لوگ ہوتے ہیں، مشرک لوگ ہوتے ہیں، تم مومن اور مسلمان ہو، اللہ کی رحم، اللہ کی مہربانی سے مایوس نہ ہونا۔ یقین جانے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، مصائب اور پریشانی میں اللہ کی ذات ہر ایک کی سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، مصائب اور پریشانیوں میں جب کوئی آدمی بہت بدحال ہو کر، بہت زیادہ رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے علاوہ کون ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون انہیں نجات دیتا ہے؟ رب ہی کی ذات ہے جو نجات دیتا ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو انسانوں کو غموں اور مصیبتوں سے نکالتا ہے۔ لہٰذا اگر مصائب میں ہے، دنیاوی معاملات میں الجھے اور پریشان ہے تو بھی اللہ رب العالمین سے امیدیں نہ توڑنا، مایوس نہ ہونا، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات سے امیدیں وابستہ لگائے رکھنا۔ حاضرین اکرام، ایک تیسری جگہ جہاں انسان اللہ رب العالمین سے نا امید اور مایوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی حالت کو ایک ہی جگہ دیکھتا ہے، اپنے آپ کو ایک ہی مقام پر دیکھتا ہے اور ان کے پڑوس والے، ان کے ساتھی اور احباب ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے موقع پر وہ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس اور پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر میری زندگی کیا، دوسرے اتنے آرام سے ہیں، دوسرے اتنے زیادہ خوش ہیں، دوسرے اتنے زیادہ چین اور سکون سے ہے، اور میری زندگی میں چین اور سکون کیوں نہیں، میری زندگی میں ترقی کیوں نہیں، میری زندگی میں بڑھوتری کیوں نہیں، یہ سوچ کر انسان مایوس اور پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ دراصل انسان کی ارادے کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ انسان اپنے ارادے میں، انسان اپنے محنت میں، انسان اللہ پر توکل کرنے میں اور بھروسہ کرنے میں کمزور ہو گیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھ کر پریشان ہو یا اللہ رب العالمین سے امیدیں چھوڑ چکے ہو۔ آپ یقین کریں اور غور کریں کہ اگر کسی کے یہاں خوشحالی ہے، اگر کسی کے یہاں آسانیاں ہے تو وہ آسانیاں کسی معجزے سے حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ آسانیاں یوں ہی اللہ رب العالمین کسی کو دیتا نہیں ہے، بلکہ آپ غور کریں تو آپ پائیں گے کہ ان خوشحالیوں کے پیچھے کسی نے مسلسل محنت کی ہے، ان آسانیوں کے پیچھے ان گھر والوں نے یا اس آدمی نے بہت زیادہ صبر کیا ہے، بہت زیادہ وقت لگایا ہے۔ بزدلی یا سستی یا بے صبری سے حالات کسی کے بدلتے نہیں ہیں، وقت کسی کے بدلتے نہیں ہیں، بلکہ انسان اپنے وقت کو، اپنے حالات کو اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد، بہت زیادہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور صبر کے ساتھ بدل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہی چیز، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز ہمیں تعلیم دی ہے۔ 2 شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول کے کچھ کام میں ان دونوں نے ہاتھ بٹایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو نصیحت کی کہ دیکھو، جب تک تمہارا سر ہلتا رہے، یعنی جب تک تمہارے اندر جان رہے، تم اپنی روزیاں تلاش کرتے رہو، تم محنت کرتے رہو، اور کیونکہ کوئی جب بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو وہ بے لباس ہوتا ہے، لیکن محنت اور اپنی اجتہاد کوششوں کے بعد وہ ساری چیزیں حاصل کرتا ہے اور حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حاضرین اکرام، محنت اور مسلسل محنت کے بعد اللہ کی رزاقیت پر، اللہ پر یقین اور بھروسہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی ذات محنت کرنے والوں کو، اللہ رب العالمین کی ذات کوششیں کرنے والوں کو کبھی یوں ہی چھوڑتا نہیں، یہ امید ہو، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف کا آپ کے اندر ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے کہی کہ انسان اگر تقوی اختیار کرتا ہے، اگر انسان کو میرا ڈر اور خوف ہے انسانوں کو، تو پھر صرف مصائب اور پریشانیوں ہی سے نہیں
بلکہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکالنے کے بعد میں انہیں ایسی جگہوں سے روزی دیتا ہوں، میں انہیں ایسی جگہوں سے روزیاں دیتا ہوں جن جگہوں کے بارے میں وہ کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، وہ گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ اپنی حالت کو ایک ہی جگہ پر دیکھتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین سے نا امید اور مایوس ہونے کے بجائے اپنی حالت کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اس میں نجات اور کامیابی ہے، اس سے آپ کی حالت بدلے گی اور آگے بڑھیں گے۔ یہ تیسری جگہ ہے۔ اسی طرح انسانوں کی مایوسی اور نا امیدی کے ایک اور جگہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی قوم کی پستی اور ذلت کو دیکھتا ہے۔ انسان جب اپنی قوم کی ذلت اور پستی کو دیکھتا ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ کیا میں اپنے مذہب میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں، کیا یہ دین، یہ مذہب ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس مذہب یا قوم کے ساتھ یہ پریشانیاں آ رہی ہے۔ تو مایوسی اور نا امیدی کی ایک جگہ یہ ہے کہ انسان اپنی قوم کی پستی اور ذلت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ حاضرین اکرام، آپ غور کریں اور سوچیں کہ قومی ذلت اور جو پستی ہوتی ہے، اجتماعی طور پہ کسی قوم کے اندر جو کمزوریاں یا ذلت آ جاتی ہے، اگر نا امید آپ ہوئے، اگر آپ پریشان ہوئے تو جان لیں یہ نا امیدی اور پریشانی بہت بری چیز ہے، بڑی بری چیز ہے اور اتنا سخت اور شدید چیز ہے کہ اس نا امیدی اور پریشانی کی وجہ سے بہت ساری قومیں، مذہبیں اور تحریکیں اپنا وجود کھو دی، وہ اپنے آپ کو باقی رکھ بھی نہیں پائی بلکہ وہ ختم ہو گئی اور مٹ گئی۔ لیکن آپ یقین رکھیں اور مکمل طور پہ یقین رکھیں کہ یہ وہ مذہب ہے، یہ وہ دین ہے، یہ مذہب مٹنے والا اور ختم ہونے والا مذہب اور یہ قوم نہیں ہے۔ آپ یقین کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اس چیز کو جان لیں اور سن لیں کہ جب تک یہ مذہب، یہ دنیا ہے، تب تک یہ مذہب اور یہ قوم باقی رہے گی۔ اگر یہ مذہب اور یہ قوم باقی نہ رہے گی تو پھر یہ دنیا بھی باقی نہیں رہے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ لہٰذا اپنی قوم کے تئیں مسلمان اپنی قوم کے تئیں یا ان کی پستی یا ذلت سے مایوس اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے ظلم اور زیادتی سے کس رب نے یا کس ذات نے اس قوم کو نجات تھی؟ ہم اس ذات کو ماننے والے ہیں، اس ذات پر ہم مومنوں اور مسلمانوں کی ایمان ہے۔ پھر قوم کی پستی یا ذلت سے نا امید یا مایوس ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس قوم پر جب بنو عباسیہ 556 ہجری میں جب تاتاریوں نے مسلمانوں کی شان و شوکت کو بالکل ختم کر دیا تھا، بہت زیادہ مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس قوم کو عزت دی، شان و شوکت دی، پھر سے طاقت، قوت اور غلبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں؟ ہم حق پر ہیں، اس کے باوجود اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ ہم حق پر ہیں، اس کے باوجود اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ ظالم، یہ کفار، یہ مشرکین ہم پر ظلم اور ستم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارے اوپر وہ مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئی ہے جو مصیبتیں اور پریشانیاں سابقہ قوموں پر آئی تھی۔ ان قوموں میں کچھ ایسی قومیں گزری ہیں کہ ان کو زمین پر آدھا گاڑ کر آری سے چیرا جاتا تھا، انہیں لوہے کی کنگھیوں سے ان کو گوشت کو نوچا جاتا تھا، اس کے باوجود ان مسلمانوں کو، ان مومنوں کو ایمان سے کوئی چیز پھیر نہ سکی، ایمان سے وہ نہ پھرے، ثابت قدم رہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم پر بھی، تمہارے اوپر بھی بہت زیادہ آسانیاں اور سہولت اللہ رب العالمین نازل کرنے والا ہے۔ تم ایسا زمانہ دیکھو گے، ایسا وقت دیکھو گے کہ بے خوف و خطر سفر کرو گے، کسی چیز کا ڈر اور خوف نہ ہوگا۔
لیکن تم لوگ بہت زیادہ جلد بازی کر رہے ہو، میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو گویا کہ یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ مصائب اور پریشانیوں میں قومی ہو یا انفرادی ہو، مایوس نہ ہونا اللہ رب العالمین کی ذات سے، امیدیں نہ توڑنا اللہ رب العالمین کی ذات سے، بلکہ امیدیں وابستہ رکھنا، امیدیں اللہ رب العالمین سے جوڑے رکھنا۔ حاضرین اکرام، ایمان اور نا امیدی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دو الگ راہیں ہیں۔ اگر آپ مومن اور مسلمان ہیں تو آپ کے اندر دنیا کے کسی بھی، آپ کی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی شعبے میں نا امیدی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ایمان کی ضد یہ چیز ہے۔ آپ مومن اور مسلمان ہیں تو نا امیدی بالکل نہیں آنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین سے امیدیں رکھیں، اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ کریں۔ حاضرین اکرام، آج کی اس خطبہ جمعہ میں نے 4 باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کی۔ ایک بات یہ تھی کہ ہم انسانوں کی فطرت یا ہم انسانوں کی خامیوں اور غلطیوں میں سے خامی اور غلطی یہ ہے کہ ہم انسان بہت جلد اللہ رب العالمین سے نا امید ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس مایوسی کو اپنے درمیان، اپنے اندر نہ آنے دیں۔ میں نے آپ کو 4 جگہیں بتلائی جہاں ایک انسان مایوس ہوتا ہے۔ پہلی جگہ ہے گناہ کرنے کے بعد انسان اللہ کی مغفرت اور معافی سے نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی مغفرت سے مایوس نہ ہو۔ دوسری جگہ انسان اپنے اندر یا اپنے گھر میں مصیبت اور پریشانی کو دیکھ کر، بیماری کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے، یہاں بھی اللہ نے مایوسی سے روکا ہے۔ تیسری جگہ انسان اپنی حالت کو دیکھ کر، اپنی ترقی نہ ہونے کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے اور غلط راہیں ڈھونڈتا ہے۔ اللہ نے یہاں بھی کہا اگر آپ کی ترقی نہ ہو تو صحیح طریقے سے اپنے آپ کو بدلیں، نہ کہ اللہ رب العالمین سے مایوس ہوں، اللہ رب العالمین سے مایوس یہاں بھی نہ ہو۔ اور چوتھی جگہ ہے قومی حالت کو دیکھ کر، اجتماعی حالت کو دیکھ کر مایوس ہونا۔ ان 4 جگہوں پر ہمیں مایوسی سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مومنوں اور مسلمانوں کو تو اپنے آپ سے امیدیں وابستہ کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں امیدیں وابستہ کرنے والا بنا، اپنی حالت کو اصلاح کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین نا امیدی جو کفر اور گمراہی ہے، اللہ اس بری چیز سے ہم مسلمانوں کو بچا۔ اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کی کاروبار میں ترقی اور برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو پڑھنے والے اور کسی اور میدان میں اللہ مقابلے میں ہے، اے اللہ رب العالمین تو ان سب کو کامیابی نصیب عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے والا، اس کے قوانین کو ماننے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون۔